اگر آپ شہرت چاہتے ہیں، معروف ہونا چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں میں چاہتے ہیں کہ آپ کا نام سنہری حروف سے ہو اور زیادہ لوگ آپ کو جانے پہچانے، تو قرآن مجید نے نسخہ دیا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا رب لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ رحمان ایسا ماحول بنا دے گا کہ ان لوگوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا کر دے گا۔ ایک اور محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، بڑی اچھی محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی اولاد شریعت کے راستے میں آنے لگے، اگر یہی اولاد اس طرح کا رویہ اختیار ہونے لگے کہ آپ کو اس کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھولنا پڑے، یا اولاد کہیں رکاوٹ بنے شریعت کی راہ میں، تو پھر قرآن مجید نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، پھر تمہیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا، تمہیں پھر دیکھنا پڑے گا، پھر تمہیں توجہ کرنی پڑے گی کہ کہیں اللہ رسول کے راستے میں تو نہیں آ رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابا جی، مسلمان ہونے سے پہلے جب بدر کے دن میں کفار کی طرف سے لڑتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا پر میں نے باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے بیٹا تو ابھی کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو بدر والے دن میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے کبھی بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا، دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اس لیے کہ جو اولاد شریعت کے راستے میں آئے گی، دین کے راستے میں آئے گی، پیغام حق کے راستے میں آئے گی، اسے اولاد سمجھ کر درگزر تھوڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، وطن کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے، علاقے کی محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جہاں جوان ہوتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، جہاں اس کے احباب ہوتے ہیں، جہاں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں اس کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کبھی غالب آتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، سارا کچھ ہی مکہ مکرمہ میں موجود تھا، وہیں پیدا ہوئے تھے صحابہ، وہیں دوستیاں تھیں، تعلق تھے، رشتہ داریاں تھیں، لیکن جب پتہ چلا نا کہ محبوب کو مدینہ پسند ہے تو پھر کسی نے بھی وطن سے پیار نہیں کیا، محمد عربی کے شہر سے محبت فرمائی ہے۔ آپ ان ساری محبتوں کو گنتے جائیں، وہ دولت کی ہو، وہ شہرت کی ہو، وہ اقتدار کی ہو، وہ اولاد کی ہو، وہ محبت آپ کے لیے وطن کی محبت ہو، یہ ساری محبتیں قربان کی جائیں گی، لیکن اگر کسی محبت کو حاصل کیا جائے گا تو وہ اللہ رسول کی محبت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ محبت کس طرح حاصل کرنی ہے؟ دل و جان سے نہ رب رسول کا ہر فیصلہ قبول کرنا ہے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، یہ تھوڑا سمجھنے والا عنوان ہے۔ آپ اپنی قلب سے، روح سے، دل سے پوچھیں کہ مجھے پیار ہے نبی پاک سے۔ وہ داتا صاحب نے ایک مقام پہ لکھا ہے جس سے محبت ہو اس پر غصہ نہیں آتا، جس سے محبت ہو اس کی طرف سفر کریں تو رستہ مشکل نہیں لگتا، جس سے محبت ہو وہ کوئی حکم دے تو وہ حکم پورا کرنے میں انسان کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ رستے آسان کر دیتی ہے، حکم ماننا آسان کر دیتی ہے۔ محبوب کچھ بھی کہہ دے، کسی وقت بھی کہہ دے، کسی رنگ میں بھی کہہ دے، کسی حال میں بھی کہہ دے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہے کہ کمال ہو جاتا ہے۔ جب ایک انصاری نے نا نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ پورے طور پر نہیں نہ مانا، حضور نے ایک فیصلہ کیا، ایک انصاری تھے تو انہوں نے وہ فیصلہ پورے طور پر تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں ایک انوکھا انداز اختیار کیا، اور اس انداز کی قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، قرآن مجید کی لذت آئی ہو۔ ذرا یہ انداز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری قسم ہو یا تیری قسم ہو، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم۔ رب آکھے اے سونے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھے نہ ہاں، لوکی میریاں قسمہ چاندے نے، میں تیریاں قسمہ چانا ہاں۔ فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، محبوب یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب کہ ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں، اور پھر کیا کریں؟
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر اپنے دل میں اس فیصلے کے بارے میں ذرا سا بوجھ بھی محسوس نہ کریں، پورے طور پر اپنی گردن جھکا دیں محبوب تیرے فیصلوں پر، جب تک یہ والا رویہ اختیار نہیں نہ کرتے کہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہو، تیری ہر بات قبول ہو، تیرا ہر رنگ قبول ہو، جب تک یہ تسلیم نہیں کرتے اتنی دیر تک رب ان کا ایمان قبول نہیں فرماتا، جب تک پورے طور پر قبول نہیں نہ ہوتے فیصلے۔ اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، مسلمان دل و جان سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی غلامی کریں، مسلمانوں کی روح چاہتی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نبی کی بات مانیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بظاہر دین سے بڑے دور نظر آتے، جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ شاید بڑے گناہگار ہیں، نوجوان ہیں، دنیا دار ہیں، کچھ ایسے محکموں سے وابستہ ہیں، جن کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ بالکل دین سے دور ہے۔ لیکن میں نے ہر قسم کے لوگوں میں وقت گزارا ہے، نوجوانوں کے ساتھ سفر کیے ہیں، ان کے بیچ بیٹھ کر ٹائم گزارا ہے۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، تجربے کے بعد کہتا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہتا ہوں، کلین شیو والے نوجوانوں کی آنکھوں میں حضور کی محبت کے لیے آئے ہوئے آنسو دیکھ کے کہتا ہوں، چڑھتی جوانیاں جو مدینے کے لیے تڑپتی ہیں، ان جوانیوں کے دامن سے پھوٹنے والی ضیائیں دیکھ کر کہتا ہوں، چاہتے ہیں مسلمان حضور کی غلامی کریں، صرف مسئلہ پتہ کتنا ہے، بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، قدم نہیں اٹھاتے، فیصلہ نہیں کرتے، اپنے اندر وہ جو ولولہ ہے، وہ جو شوق ہے، اس کو نہ عملی جامہ نہیں پہناتے۔ آپ کے اندر تڑپ ہے، بس آپ شروع کریں، چھوڑیں آپ کسی سے پوچھنا کیوں ہے، بس شروع کر دیں درود و سلام پڑھنا، چھوڑیں ماحول کو کیا دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ محبوب کو داڑھی والا چہرہ پسند ہے تو پھر کسی کو پسند ہو نہ ہو، رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ پھر فیصلہ کریں، پھر توجہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اشارتاً بھی کوئی بات کرتے نا۔ اچھا میں بہت سارے صوفیاء کو جب پڑھتا ہوں نا، اور بالخصوص عاشقوں کی داستانیں پڑھتا ہوں، تو جو رنگ عاشقوں نے پیش کیا ہے نا، وہ کسی اور کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ جو عشاق ہوتے ہیں نا، عشاق، ان کے نا ذرا انداز ہی تھوڑے نرالے ہوتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر دیدار کے لیے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں پر کس کے لیے؟ دیدار کے لیے۔ باقی ایک پنجابی شاعر نے بھی کہا ہے، میرا کوئی ضروری نہیں آپ سارے شعراء سے اتفاق ہی کریں، لیکن اس نے کہا ہے عقل اتنی بری چیز نہیں، پر اس نے کہا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے۔ میں نے نہیں کہا، کسی کی بات سنا رہا ہوں، وہ کہتا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل منداں تے ایویں ہی، عقل منداں تے ایویں ہی عمراں گالیاں، عشق دے چلے ہی وہ نمبر لے گئے۔ اور اقبال بھی کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اتنی بڑی آگ، اوپر سے پرندہ بھی گرے تو جل جائے، لیکن جناب ابراہیم نے ایک منٹ نہیں لگایا سوچنے پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ سوچ سمجھ کے چلے نا، عقل تو پختہ ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، تو عشق سوچ سمجھ کے چلے تو ابھی کچا ہے، عشق سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے تو ابھی پلپلا ہے، ابھی رستے میں ہے۔ عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا چاہیے، تے عشق آخدہ چگے دا کی کرنا ہے، چگا بال کے سیکنا چاہیے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا محبت والے، ان کے نرالے انداز ہوتے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد نبوی میں، حضور نے کسی صحابی سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ دوران گفتگو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی میں بھی پیار سے کہہ دیتا ہوں موبائل والے بھائی، یہ کہنا پڑ جاتا ہے، پھر کسی دفعہ اثر بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی مطلب ناراضی نہ ہو جائے، کہنا پڑ جاتا ہے۔
تو اب میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ موبائل والے بھائی کہوں گا تو کوئی ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، اس میں ناراضگی والی یہ کسے باشد ہے، سارے ہی موبائل والے بھائی ہیں، کوئی انشاءاللہ بگڑے گا۔ بہرحال آپ توجہ کریں میری بات پر، تو کبھی کبھی نظم و ضبط ٹھیک کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہہ دیا کسی کو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا عبداللہ وہیں بیٹھ گئے، حضور آپ نے کہا نہیں تھا؟ تو جو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر تبصرہ کیا ہے نا، اسے ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ؟ حضور نے کسی سے کہا بیٹھ جاؤ، پر محبت رسول کا عالم دیکھو، حضرت عبداللہ ابن رواحہ دروازے پر بیٹھ گئے، چونکہ حضور نے نام نہیں نہ لیا، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا تبصرہ کیا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ رسول کی فرما برداری کی ہرس میں اللہ اور اضافہ کر دے۔ یہ جو تمہارے اندر ہرس ہے نا کہ میں نے رب رسول کی فرما برداری کرنی ہے، عبداللہ میری دعا ہے اللہ اس ہرس میں اضافہ کر دے۔ ہرس بڑے ہیں، انسان بڑی چیزوں کا حریص ہے، پر حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ رب رسول کی فرما برداری کے حریص ہیں۔ یہ ہرس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ غلامی ہو، زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر، زیادہ سے زیادہ محبوب کے نقش قدم چلیں۔ میرے دوستو اسی طرح ایک صحابی اور تھے، حضور نے فرمایا بیٹھ جا، تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، ان کا نام تھا آس۔ تو حضور نے فرمایا کہاں تھے بھائی، نماز میں نظر نہیں آئے؟ یا رسول اللہ وہ آپ نے فرمایا نہیں تھا بیٹھ جاؤ۔ اچھا حضور نے کسی اور سے کہا، پر سانو قید سجن دا گہنا ہے، حضور نے کسی اور سے کہا، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آس کہاں تھے؟ حضور میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ تو حضور مسکرائے، فرمایا تم آس نہیں ہو، تم تو مطیع ہو، تم تو فرما بردار ہو، آج سے تمہارا نام مطیع ہے، فرما برداری کرنے والا ہے۔ تم ایسے فرما بردار ہو کہ میں کسی اور کو اشارہ کروں، تم اتنے محبت کرنے والے ہو، تم سمجھتے ہو میرے محبوب کی بات ہے نا تو مجھے بھی آگے بڑھ کے قبول کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو میں نے کہا ہم چاہتے ہیں حضور کی محبت کے مطابق عمل کریں، لوٹ آئیں، لیکن ہم نا بارش کا پہلا قطرہ نہیں بنتے، فیصلہ نہیں کرتے۔ آگے بڑھوں، ہمارے ضمیر جاگ گئے ہیں، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ حال نہ جمہوریت، نہ ڈکٹیٹرشپ، نہ صدارتی نظام، نہ فلانا نظام، پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ پتہ ہمیں چل گیا ہے کہ نجات حضور کے قدموں میں ہے، سمجھ ہمیں آ گئی ہے کہ نجات نبی پاک کے قدموں میں ہے، لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نہ وہیں الجھے رہتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، آگے بڑھتے نہیں، ضمیر جاگ گیا ہے، فیصلہ نہیں کرتے۔ چلو پورے ملک میں تو دین نافذ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، اپنے 6 فٹ کے قد پہ نہ نافذ کریں، اپنے گھر پہ نہ نافذ کریں، اپنے دفتر پہ نہ نافذ کریں، اپنے ادارے میں نہ نافذ کریں، اپنے یاروں میں نہ نافذ کریں، یہاں سے تو شروع کریں نا، یہاں سے تو آغاز کریں۔ آپ یقین کریں 5 دوست اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں نا، 5 دوست، تو ایک دوست شروع کر دے جب بھی ملاقات ہو نبی کریم کی کوئی حدیث بیان کرے، ایک دوست کہنا شروع کر دے یار آؤ نہ نماز پڑھنے چلیں، ایک دیکھو میں نے 5 میں سے ایک کہا ہے، ایک کہنا شروع کر دے یار بس آپ جھوٹ نہیں بولنا یار، بس بڑا ہو گیا، ایک صرف ان میں سے پیغام دے کہ نہیں یار دھوکہ دہی نہیں کرنی، ایک ان میں سے کہے وقت اب ماں باپ کے لیے بھی نکالنا ہے، اب گھر والوں کے لیے بھی تھوڑا وقت دینا، ایک میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ باقی 4 سامنے شاید مذاق اڑائیں، سامنے شاید کہیں بیٹھ جا تو اتنا نیک پتہ ہے ہمیں تیرا، لیکن میں سچ کہتا ہوں وہ سامنے آپ پر تنقید کریں گے لیکن دل ان کا گواہی دے گا یار کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے۔ یہ دین کے اندر، یہ نبی پاک کی محبت کے پیغام کے اندر اللہ نے نا جاذبیت بڑی رکھی ہے، اس میں کشش بڑی رکھی ہے، اسلام کے اندر لچک بڑی رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے، اس کے اندر سے ہمیشہ ضیاء پھوٹتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ آپ حضور کا پیغام دے دیں، مزاج بنائیں، کہہ دیں، آپ یقین کریں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، اس کے اندر بڑا کرم ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، آپ محسوس کریں گے
کہ میرے کہہ دینے سے انقلاب آ گیا، بہتری آ گئی، آپ اس پہ اور یہ سب کے لیے بنائیں آپ، یہ کسی کے حق میں بھی کوئی بھی سامنے ہو، آپ کا نعرہ ہمیشہ محبت رسول کا ہونا چاہیے. وہ دوستوں کی محفل ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو. بات ایک صحابی تھے حضرت برا بن مالک، نوجوان تھے. اچھا، جس طرح سیر کرنے کا مزہ جوانی میں ہے نا، کپڑے پہننے کا لطف جوانی میں ہے، سفر کرنے کا ذائقہ جوانی میں ہے، چلو مجھے کیا لینے دو، کھانے پینے کا لطف بھی جوانی میں ہے. جس طرح دوستوں کے ساتھ آنے جانے بیٹھنے گپ شپ کرنے کا لطف جوانی میں ہے، او میرے بھائیوں حضور سے عشق کرنے کا مزہ بھی جوانی میں ہے. یہ کبھی جوانی میں لگ جائے نا، عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اگر آئی ہوتی نا تو یقین کرو آپ کو سمجھ آ جاتی. اگر یہ سمجھ آئی ہوتی تو آپ کو سمجھ آ جاتی. عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں تے مینوں کھیڈاں بھل گئیاں. میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر میں او دی یاد وچ روندیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں کئی دفعہ آپ تھکتے نہیں؟ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ آپ لاہور کی کسی تقریب میں شریک تھے، پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں خبر آتی ہے کہ یہ تو بہاولپور پہنچ گئے، تو آپ تھکتے نہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. پر ایک شوق ہے ان سارے سفروں کا، ان ساری صحبتوں کا. میں اب آ کے یہ کیفیت ہوئی ہے کہ کبھی کمر درد کرتی ہے، کبھی پٹھوں میں تکلیف ہوتی ہے، کسی وقت آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ سارے سفر، یہ ساری جد و جہد، کسی وقت عرض کرتا ہوں محبوب کی بارگاہ میں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بس اتنی آرزو ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اتنا سا دل کرتا ہے کہ عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی، چڑھتی جوانی اور عشق رسول بھی پورا جوبن پہ. ان کے قد کاٹ کا بھی پورا باکپن اور محبت رسول کے دریا بھی پورے کا پورا ان کے سینے میں موجزن. تو حضور کا مجھے یوں لگتا ہے کہ ارادہ کرم ہوا کہ لوگوں کو بتاؤں بھلا یہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی حکم دوں تو پورا، فرمایا برا میں کوئی حکم دوں تو پورا کرو گے؟ عرض کی حضور حکم کریں تو صحیح. تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ. تلوار تھامی اور دوڑ پڑے، بھاگے. کریم محبوب فرمانے لگے جاؤ اسے پکڑ لو ورنہ یہ سچ مچ باپ کی گردن لے آئے گا. ان کو صحابہ پکڑ کے لائے تو محبوب فرمانے لگے وہ تو ایک بات گویا آزمانے کو کی تھی، میں کوئی رشتے توڑنے تو نہیں آیا دنیا میں تو رشتے جوڑنے آیا. ان کی محبت رسول کا یہ لیول تھا کہ آپ حکم کریں تو میں باپ کی گردن لانے کو تیار ہوں، گویا میں ہر رشتے ہر ناطے کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہوں. یا رسول اللہ مجھے صرف آپ چاہیے. ان کی محبت کا یہ لیول تھا. اور اس لیول پر انہیں اجر کیا ملا؟ جب وہ بیمار ہوئے تو محبوب تیمارداری کے لیے گئے. میں نے سنا ہے وہ بن سنور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ کیا بنے گا، وہ آ رہے ہیں میں جا رہا ہوں. حضور تیمارداری کے لیے تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی تو ایک دعا فرمائی. محبوب فرمانے لگے اے اللہ، دیکھیں اس دعا کا حسن دیکھیں، فرمایا اے اللہ جب برا بن مالک سے تیری ملاقات ہونا تو اس سے مسکرا کے ملنا جو تیری شان کے لائق. اے اللہ تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے. اور سنو میرے بھائیو، اس حدیث پاک کا نتیجہ سنو. اس کا نتیجہ علماء فرماتے ہیں یہ نکلتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم سے رج کے محبت کرے گا، کھل کے محبت کرے گا، ہر رشتے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے گا، اس کے اجر کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو رب اس سے مسکرا کے ملاقات کرے گا.
جو اس کی شان کے لائق، اور بندہ بھی رب سے مسکرا کے ملے گا۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت ہمیشہ اپنا لیں۔ اچھا بعض اوقات نا نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے لیے مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کٹھن رستوں سے بھی گزرنا پڑے گا۔ آپ کو سارا قبیلہ منع کرے گا، ساری برادری روکے گی، مجھے کیا لینے دو، خاندان میں آپ کو محبت رسول کے رستے پر چلنا ہے تو بہت سارے احباب بھی آپ کو کہیں گے یار دنیا کا بھی ماحول سمجھنا پڑتا ہے، حالات دیکھو بدل گئے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے۔ لوگ آپ کو بڑی آراء پیش کریں گے، بڑا بڑا رنگ پیش کریں گے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ جائیں، اس پر غور کر جائیں کہ ہمیشہ برکت رسول اللہ کی بات ماننے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور محبت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک حضور کے صحابی تھے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ زیادہ گورا نہیں تھا، خوبصورت آدمی نہیں تھے، قد بھی بہت اونچا نہیں تھا، یعنی یوں سمجھ لیے کہ قد بھی تھوڑا سا اس طرح کا تھا، رنگ و روپ بھی اس طرح کا تھا، حالات کچھ اور ہی تھے۔ ان کی شادی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں قبیلے میں جا کے ان لوگوں سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ وہ چلے گئے، ان لوگوں سے جا کے کہا، لیکن ان لوگوں نے جب حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا نا، یہ وہی جلابیب ہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ لوگوں نے جب آپ کا نام سنا تو ظاہرہ بیٹی والے بڑا سوچا کرتے ہیں، ان کو غور کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جلابیب نہ تو قد کاٹ ہے، نہ رنگ روپ ہے، نہ پاس کوئی پیسہ ہے، تو یہ کس طرح بات آگے چلے گی، کس طرح معاملہ بہتر ہوگا؟ انہوں نے تھوڑی لیت و لالا کی بات کرنے میں سمجھنے میں تھوڑا وقت لیا۔ وہ جس بیٹی کے لیے پیغام نکاح لے کے گئے تھے وہ پردے کے پیچھے سے بولی، کہنے لگی آپ مجھے حضور کے حوالے کریں۔